فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حاجت کا پورا ہو جانا اور مشکل کا ہو جانا، پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی پورے عالم کے لیے مشکل کشا بنا کے بھیجے گا، حاجت روا بنا کے بھیجے گا کہ جہاں جہاں بھی کوئی یا رسول اللہ کہہ دے گا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ تو عزیزو یہیں پر قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا کیا؟ نور، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین یعنی کتاب اللہ، اللہ کا کلام، یہ دونوں چیز تم تک پہنچ گئی۔ اب نبی نے فرما دیا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، قیامت تک گمراہ نہیں ہو گئے۔ ہاشمی میاں کی ابھی ایک تقریر ہو رہی تھی، بڑے عالم دین اہل سنت والجماعت کے، ان کے حوالے سے یہ بات پیش کر دوں کیونکہ ایک بات میرے بھی سمجھ میں آئی۔ آپ نے کہا کہ قرآن کے ساتھ صحابہ کو کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ حضور کو معلوم تھا جب تک میں ظاہری دنیا میں حیات ہوں، لوگ آئیں گے کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہوتے رہیں گے، صحابی ہوتے رہیں گے، لیکن جس وقت میں اس دار فانی سے دار البقا کی طرف عالم نور میں چلا جاؤں گا، پردہ کر جاؤں گا، تب تو کوئی صحابی نہیں بنے گا۔ اب جو آئے گا وہ کیا بنے گا؟ تابعی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ تابعی بنے گا۔ اب جس نے تابعی کو دیکھا وہ کیا بنے گا؟ تابعی بنے گا۔ اس کے بعد تو پھر وہ آپ مسلمان اولیاء اللہ میں شمار ہوگا، وہ مرتبہ تو نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ لگایا جاتا کہ بھائی انہوں نے ظاہری آنکھوں سے بظاہر حضور کو نہیں دیکھا، روایت میں تو ولی ان کو شمار کیا جاتا، لیکن اب عالم باطن میں کیا کیا ان کو ہوتا وہ جانے، نبی جانے، کہ جن کا مرتبہ یہ ہو کہ حضور کہیں کس سے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا علی مرتضیٰ سے، جاؤ میرا جبہ مبارک یا میرا کرتہ مبارک لے جاؤ اور اویس کرنی سے کہنا کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، کون بھیجا؟ وقت کا سب سے بڑا عظیم المرتبہ سید الانبیاء والمرسلین، کیا ان کی دعا کافی نہ تھی؟ لیکن عاشق کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے عاشق کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور کرتا بھیجا کس کے ذریعے؟ اولو العزم صحابہ، بدری صحابہ، اکابرین صحابہ، خلفائے راشدین میں سے جو ہوں گے ان صحابہ کو بھیجا جا رہا۔ المختصر، بہت کم گفتگو، خاص خاص باتیں، کس کو؟ ولی کے لیے۔ اب اولیاء کی مرتبہ سمجھ لیں کہ کیا مرتبہ، عاشق رسول کا مرتبہ کیا مرتبہ۔ تو سمجھ لیجئے سرکار فرمایا کہ حسن حسین رحمت کے دو ٹکڑے ہیں میرے، رحمت کے دو ٹکڑے ہیں، یا حسن کہہ دو گے تو مشکل پوری ہو جائے گی، یا حسین کہہ دو گے تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک، صوفی صاحب چلے گا کیا؟ لوح و قلم کے مالک سید صاحب، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے۔ تو حضور نے ان کو فرمایا حدیث کے رحمت کے دو ٹکڑے ہیں۔ اب دیکھیے امام حسین میں کتنے امام، کتنے اولیاء اللہ، بے شمار۔ امام حسین کے بعد اگر آپ کسی سے نام پوچھیں گے، جانکار سے نہ جانکار سے، کہہ دے گا امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام جعفر جو پونے کی نظر ہوتی، سب جانتے ہیں نا، لیکن سرکار امام حسن کے بعد اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی ان کے اولادوں میں، تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ حسین تیرے صلب سے، تیرے نور سے 9 امام اور اتنے اولیاء اللہ ہو گئے، لیکن حسن مصطفیٰ تیرے صلب سے، تیرے نور سے ایک ہوگا، لیکن ایسا ہوگا کہ سارے ولیوں کا سردار ہوگا۔ تو اگر امام حسن علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو کس کا؟ حضرت شاہ محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس شاعر نے بھی کیا کہا ہے؟ واہ کیا مرتبہ شاہ جیلان کا، واہ کیا مرتبہ شاہ جیلان کا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا۔ تو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ بیلنس جو ہے، اگر ادھر حسین ابن علی علیہ السلام کی اتنی اولاد ہے اولیاء اللہ، تو ادھر حسن کا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے دور کے اولیاء کا سردار ہوگا، سارے اولیاء اللہ کے کاندھوں پہ جس کا پائر مبارک ہوگا۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا آج کے دور میں اس پہ بھی شروع کر دیا، ارے ایسا کیسے، ایسا کیسے؟ تو میں نے کہا سن لو، حضور نے یہ حدیث پہلے ہی فرما دی تھی اہل بیت کا، کیونکہ فرمایا صحابہ میرے عالم فانی میں جانے کے بعد صحابہ کی جماعت 100 سال میں ختم ہو جائے گی، 200 سال میں بالکل ایک بھی صحابی نہیں ہوگا۔ تو اب قرآن کے ساتھ قیامت تک کون چلے گا؟ تو اس لیے اہل بیت۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے صلاۃ قائم کرو، قربانی دو، ان شانئک هو الابتر، اور آپ کے دشمنوں کی ہی نسل منقطع ختم ہو جانے والی ہے۔ آج کوئی یزید کا نام لینے والا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یزید کے پر بوتے سکڑ پوتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ نسل کو ختم کر دیا گیا، دشمن اہل بیت، دشمن نبی کی نسل کو جو ہے وہ چل نہیں سکتی، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، اور آپ کو کثر نسل جو ہے اولاد عطا فرمایا، تو اسی میں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنی حسینی، محی الدین جیلانی، محی الدین کے معنی کیا؟ دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا، یہ سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اولادوں میں تشریف لائے، اور جن کے بارے میں جانشین غوث و خواجہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ، جو بریلی شریف میں قطب عالم مدار اعظم کہلاتے ہیں، 350 برس پرانی خانقاہ، جس سلسلہ نور سے ہمارے دار نیازی صاحب وابستہ ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، جن کی مزار پہ جا کے اعلیٰ حضرت کے والد نے دعا مانگا تھا کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دیجیے جو دین کی خدمت کر سکے، تو شاہ احمد رضا پیدا ہوئے، تو اس در سے مانگا تھا، آپ سوچیے بریلی میں ہی رہنے والے تو خاندان، تو جہاں کے در سے مانگے تو احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہو، اس در سے دعا مانگ، وہ در کیا در ہوگا، اس شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا، جن کے لیے فرمایا کہ یہ جانشین غوث و خواجہ، سرکار غریب نواز نے فرمایا اپنے دور میں آپ کے لیے جبہ و دستار اور سب کچھ رکھا کہ جب شاہ نیاز احمد آئیں گے تو ان کو ہماری طرف سے جبہ و دستار پیش کیا جائے اور ہمارا جانشین مقرر۔ کروڑوں سجادہ پورے ورلڈ سے جاتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کی مسند پہ صرف جانشین بریلی شریف خانقاہ نیازیہ کے جو سجادہ وہی جا کے دیوان کے بغل میں بیٹھتے ہیں،